دی پینتھر مافیا بائی دعا خان قسط نمبر 16۔ کمرے کے دروازے تک پہنچی لیکن یہ کیا! دروازہ بند تھا۔ دروازے کو بند دیکھ کر اس نے آگے پیچھے نظریں دوڑائیں تو ایک کھڑکی کا پٹ اسے کھلا نظر آیا جو کہ دوسری طرف تھا۔ وہ اس طرف چلتی ہوئی آئی۔ اسے مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ڈر بھی رہی تھی لیکن ہمت جمع کرتی ہوئی وہ آگے بڑھی۔ اس سے لگا شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہوئی، کوئی اندر بند ہو گیا ہو، اسے باہر نکالنے میں مدد کرے۔ اسے کسی کی مدد بھی تو کرنی تھی۔ کسی کو مصیبت سے نکالے بغیر کیسے وہ ایسے ہی جا سکتی تھی؟ وہ بہت نرم دل تھی اور وہ کیسے کسی کو ایسے مصیبت میں چھوڑ سکتی تھی؟ وہ جیسے ہی اس کھڑکی تک پہنچی اس نے اندر جھانک کر دیکھا جہاں اندھیرا تھا، صرف ایک بلب کی روشنی تھی۔ اس کے نیچے کرسی پر ایک وجود بیٹھا ہوا تھا جسے رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ یہاں کسی کو باندھ کر رکھا گیا تھا۔ لگتا ہے کسی نے اس کے ساتھ شرارت کی ہے، روحا نے دل میں سوچا۔ کسی اسٹوڈنٹ نے مذاق کیا ہوگا اس لیے یہاں پر ہے، لیکن دروازہ نہیں، میں کیسے ان کی ہیلپ کروں؟ وہ خود سے ہی اس کی مدد کرنے کا سوچ رہی تھی، اتنے میں اندر سے آوازیں گونجی، بتاؤ کیسا لگ رہا ہے تمہیں یہاں آ کر؟ مجھ سے چھپ رہے تھے نا، دیکھو میں یہیں آ گیا تمہیں تمہارے انجام تک پہنچانے کے لیے۔ تمہارے ساتھیوں کو تو میں انجام تک پہنچا چکا ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ تم لوگوں نے کیا سوچا کہ میری پیٹھ پیچھے یہ سب کرتے رہو گے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا؟ میرا مال تم ہیرا پھیری کر لو گے اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ یہ تم سب کی بہت بڑی غلطی تھی۔ تم لوگوں نے اس کالج کے اسٹوڈنٹ کو بھی اس نشے کا عادی بنا دیا۔ جو چیز مجھے پسند نہیں آئی، تم لوگ کہیں بھی یہ نشہ بیچتے، مجھے مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن یہاں نہیں بیچنا چاہیے تھا۔ اگر تمہاری وجہ سے میرا نقصان ہو جاتا تو وہ شخص اس بندھے ہوئے لڑکے کے گرد گول گول چکر کاٹ رہا تھا۔ پھر ایک دم وہ اس لڑکے کے سامنے رکا، تھوڑا سا جھکا۔ میرے مال میں تم لوگوں نے بے ایمانی کی جس وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا، تم لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے، تم لوگوں کو بتانے کے لیے تم لوگوں نے کس سے پنگا لیا ہے؟ کیوں بھول گئے تم لوگ مجھے، یا پھر تم لوگوں کو لگا میں یہاں نہیں آ سکتا؟ جو تم لوگوں نے میرا مال اپنے باپ کا مال سمجھ کر لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ دھاڑا، پھر اس شخص کے منہ پر پنچ مارا۔ روحا منہ پر ہاتھ رکھے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسے اس شخص کی آواز پہ پہلے شک ہوا، اس کی آواز کسی سے مشابہت رکھتی تھی، لیکن پھر اپنا وہم جو ہے نا کہ نہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص اب اس لڑکے کو پنچ پر پنچ مار رہا تھا۔ اس کے پنچ سے اس لڑکے کے منہ سے خون کی چھینٹیں اچھل اچھل کر زمین پر اور اس شخص کے پر پڑ رہی تھی جس پر روحا منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹے ہوئے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہاد شاہ جو آج یہاں کالج کی چھٹی ہوتے اس لڑکے کو مارنے آیا تھا، جو اس کے مال میں رد و بدل کر رہا تھا، اور وہاد شاہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کوئی بھی اس کے ساتھ غداری کرے۔ وہاد شاہ کے ساتھ غداری مطلب موت، اور اس لڑکے نے اس سے غداری کر کے اپنی موت بلائی تھی۔ یہ وہی لڑکا تھا جو کالج میں ڈرگ سپلائی کرتا تھا۔ وہاد شاہ نے اسے اس کے انجام تک پہنچانے والا تھا۔ وہاد نہیں چاہتا تھا کوئی بھی اب اس کالج میں ڈرگز بیچے۔ وہاد شاہ کو فرق نہیں پڑتا تھا وہ ڈرگز بیچے یا نہ بیچے، وہ یہاں بس اپنا بدلہ لینے آیا تھا، ان لڑکوں کو ان کی غداری کی سزا دینے آیا تھا۔ لڑکے اس کے مال میں ملاوٹ کر کے اصلی مال کسی اور کو فروخت کر رہے تھے، اس سے وہاد شاہ کو نقصان ہو رہا تھا۔ وہ کہاں اپنا نقصان برداشت کر سکتا تھا، لیکن اب وہاد شاہ کا غصے کا لیول اور ہی تھا۔ وہ سوچ رہا تھا اگر روحا اس سب کا شکار ہو جاتی تو بس یہ سوچ ہی اس کے غصے کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ اس کالج میں روحا کو دیکھ کر وہاد شاہ نے اس کالج سے یہ سب ختم کرنے کا سوچا، اس لیے وہ آج اس لڑکے کو اس کے انجام تک پہنچانے والا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کا گینگ کالج میں ڈرگز سپلائی کرتا تھا۔ جب سے وہاد یہاں آیا تھا اس نے بہت سے اسٹوڈنٹس کو ڈرگز لیتے دیکھا تھا، جس میں بہت سی لڑکیاں بھی شامل تھیں، جس کی وجہ سے اس کا غصے سے برا حال تھا کہ کبھی غلطی سے روحا نے وہ لے لیا۔ وہ تو اتنی معصوم ہے، کوئی بھی اسے اپنی باتوں میں پھنسا کر ڈرگز کا عادی کر دیتا اور اس سے پتہ ہی نہ چلتا۔ اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ 3 لڑکے تو انجام تک پہنچ چکے تھے، اب جو باقی بچے تھے ان کی باری تھی۔ پہلے تو اس کا مقصد بس اپنا مال برآمد کر کے انہیں سزا دینے کا تھا، لیکن اب وہ انہیں موت کے گھاٹ اتارنے والا تھا، کیونکہ وہ روحا کو
محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ اس کالج سے ہر وہ چیز، ہر وہ برا کام وہ ختم کروانا چاہتا تھا جو کبھی نہ کبھی روحا کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ روحا محفوظ رہے گی تو وہ پرسکون رہے گا۔ اس کے سکون کے سارے دھاگے اب روحا شاہ سے جڑے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی گندی عادت کالج میں کسی اسٹوڈنٹ سے روحا کو لگے، کوئی روحا کو اس سب کا عادی بنائے۔ اگر یہ سب جڑ سے ختم ہوگا تبھی تو وہ سیف رہے گی۔ اب وحاش روحا پر ایک خروش بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس سب کو جڑ سے اکھاڑنے کا ایک ہی طریقہ تھا، اس گینگ کا خاتمہ، جو اب وحاش کرنے والا تھا۔ روحا کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے اس شخص کی واضح شکل نظر نہیں آ رہی تھی، اس کی کمر روحا کی طرف تھی۔ وحاش نے دوبارہ اس لڑکے کے منہ پر پنچ مارا اور دھاڑا، ایک تو نے میرے ساتھ غداری کی اور اوپر سے تو نے یہیں پر ہی اس کالج میں ڈرگز بھیجتا ہے۔ بتا مجھے، ایک تو نے کب سے شروع کیا؟ وحاش بار بار بس اسے مارے جا رہا تھا۔ وہ لڑکا ادھموا ہو چکا تھا، جس لڑکے کے سامنے کھڑا اسے مار رہا تھا۔ روحا نے پہلے پنچ مارتے اسے دیکھا تھا، اس کے بعد اس کے آگے وہ شخص کھڑا ہوا جس سے وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے بہت بار کوشش کی دیکھنے کی مگر ناکام رہی۔ وحاش نے اپنے رائٹ ہینڈ کو اشارہ کیا، اس کا اشارہ ملتے ہی وہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پرنسپل کو گھسیٹتا ہوا اس کے لائٹ کے نیچے لایا۔ پرنسپل منتیں کرنے لگا، نہیں مجھے نہیں مارنا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ پرنسپل منت بھرے انداز میں بولا، تم نے کچھ نہیں کیا، تم یہ کالج چلاتے ہو، یہاں پر ڈرگ سپلائی کرتے ہو۔ بولو وہ وحاش دھاڑا، تم میرے مال میں 2 نمبر 1 کرتے رہے، تم نے میرا مال ہڑپ کیا۔ وحاش کبھی اپنا مال کسی کو ہضم کرنے نہیں دیتا، اور تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم میرا مال ہضم کر لو گے؟ بہت غلط سوچ ہے تمہاری۔ آج میں تمہارے اس دماغ کو ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا جس میں ایسی سوچیں آتی ہیں، وحاش شاہ نے کہا اور زور سے مکہ اس کے منہ پہ دے مارا۔ روحا نے بے یقینی سے یہ سب دیکھا کیونکہ وہ پرنسپل کو پہچان گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تب، لیکن اس ارادے کے پرنسپل کو مار کھاتا وہ بھی اتنی بے رحمی سے دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا۔ وہ اکیلی تھی، وہ کیسے ان کی مدد کرے؟ اس نے سوچا ایک بار کوشش کرے کہ وہ دروازے سے اندر جو ہے۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن وہ پرنسپل کو بچانا چاہتی تھی، آخر وہ اس کے ٹیچر تھے، وہ کیسے انہیں ایسے چھوڑ سکتی تھی؟ اپنا تو اس نے سوچا ہی نہیں، اگر خود اس میں پھنسی تو خود کیسے نکلے گی؟ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، اسے بس پرنسپل کو بچانا تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف گئی، اس بار دروازہ کھلا ہی تھا کیونکہ وحاش کا رائٹ ہینڈ پرنسپل کو ابھی گھسیٹ کر لایا تھا۔ اس نے ہی دروازہ کھلا چھوڑ دیا، دروازہ کھول کر اندر آئی۔ اسی وقت وحاش نے اس لڑکے کی گردن پر کسی نوکیلی چیز سے وار کیا اور وہ لڑکا اسی کرسی پر تڑپنے لگا۔ اس نے تڑپتے تڑپتے ایک آخری لمبی سی سانس لی اور اس کی گردن ایک طرف لٹک گئی۔ وحاش نے اس کے انجام تک پہنچا دیا تھا، اب اس کا رخ پرنسپل کی طرف تھا۔ اس کے پاس ٹائم کم تھا اس لیے اس نے انہیں آسان موت دی۔ روحا نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کے پاس موجود بٹنز پر ہاتھ رکھا تو سب لائٹس آن ہو گئیں۔ اسی وقت وحاش پرنسپل کی گردن پر وار کر رہا تھا۔ روحا جیسے ہی لائٹس آن کر کے مڑی تو پرنسپل کی گردن پر وار کرتے وحاش دروازے کی طرف دیکھا اور اپنا ہتھیار اس نے پرنسپل کی گردن پر چلا دیا، جس پر پرنسپل کی گردن سے خون کے فوارے کی شکل میں نکلتا ہوا نیچے گر رہا تھا۔ وحاش اسے ایسے مار رہا تھا جیسے کوئی جانور ہو، خون زمین پر ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ روحا بے یقینی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، پھر اس کی چیخ بلند ہوئی۔ اس کی چیخ پر وحاش ہوش میں آیا، اس نے دروازے کی طرف دیکھا، وہ آنکھیں پھاڑے روحا کو دیکھ رہا تھا، اس کا ہاتھ خون سے بھرا ہوا تھا اور اپنی لال آنکھوں سے وہ روحا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے رائٹ ہینڈ نے بھی چیخ پر پلٹ کر پیچھے دیکھا اور اپنے سامنے روحا کو دیکھ کر وہ بھی حیران ہو گیا کیونکہ کالج تو بالکل خالی تھا، پھر وہ یہاں پر کیسے؟ وحاش نے اپنا ہتھیار نیچے پھینکا اور تیزی سے پرنسپل کی باڈی کو خود سے دور کیا، لیکن اب سب غلط ہو چکا تھا۔ روحا سب دیکھ چکی تھی۔ اس نے انہی لال آنکھوں سے اپنے رائٹ ہینڈ کی طرف دیکھا جس نے نظریں جھکا لی تھی، ساری غلطی ہی اس کی تھی۔ وہ نہ دروازہ کھولتا نہ روحا اندر آتی۔ اس نے ہی وحاش سے کہا تھا سارا کالج
خالی ہے۔ اسے وہاج کو بتانے سے پہلے ایک بار دیکھ لینا چاہیے تھا۔ اس کے رائٹ ہینڈ کو اپنی شدید غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ بہت دیر ہو گئی تھی۔ اب روحا نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے ہوئے تھے، اپنی آنکھیں نیچے وہ کپکپا رہی تھی۔ وہاج شاہ نے اپنے رائٹ ہینڈ کو اشارہ کیا جس پر اس کے سامنے کپڑا تھا، جس سے اس نے اپنے ہاتھوں پر لگا خون صاف کیا۔ وہاج روحا کی طرف آیا۔ روحا ادھر دیکھو، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن روحا کہاں دیکھ رہی تھی، وہ تو بس چیخ رہی تھی۔ وہاج نے اپنے بندوں کو اشارہ کیا، سب ان دونوں باڈیز کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ روحا ادھر دیکھو، سب ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہاج نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا جس پر روحا اس کا لمس محسوس کر کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ دور ہٹو تو تم مار دیا اسے، وہ اٹک کر بول رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ وہاج شاہ آج پہلی بار کسی کو صفائیاں دے رہا تھا۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھائے۔ دور ہٹو، میرے پاس نہیں آنا، وہ روتے ہوئے اٹکتے سانس کے ساتھ بولی۔ تم نے اسے مار دیا، اسے مار دیا، وہ پرنسپل کو مار دیا، تم قاتل ہو، تم نے مار دیا۔ وہ بس یہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ وہاج نے اس کی ایک ہی تکڑاڑ پر اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے اور اسے پکڑنا چاہا۔ روحا نے اپنا ہاتھ جھٹکا اور 2 قدم پیچھے لیے۔ نہیں، مجھ سے دور، میرے پاس مت آنا۔ اور وحشت کے مارے روحا کی جان نکلنے لگی تھی، لیکن وہاج کہاں اسے چھوڑ سکتا تھا؟ وہ تکلیف میں تھی، وہ نہیں چاہتا تھا روحا کبھی اس کا یہ روپ دیکھے، لیکن سب غلط ہو گیا۔ اسے غصہ آنے لگا۔ وہاج نے غصے سے اسے اپنے پیچھے کھڑے اپنے رائٹ ہینڈ کو دیکھا، جس کی غفلت کی وجہ سے آج روحا یہاں پر موجود تھی۔ اس کے رائٹ ہینڈ اپنا سر جھکا لیا۔ روحا جان، دیکھو میری طرف، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہاج نے اسے جان کہہ کر مخاطب کیا، شاید اسے بھی احساس نہیں تھا کہ اس نے کیا لفظ ادا کیا۔ نہیں، تم گندے ہو، تم نے۔ وہ رکی، اسے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ تم نے مار دیا پرنسپل کو، اس لڑکے کو بھی مار دیا۔ وہ پھر رکی اور گہرے سانس لیے۔ وہاج نے 2 قدم اس کی طرف بڑھائے۔ روحا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، مجھ سے دور رہو، مجھے نہ مارنا، وہ پھر بولی۔ مجھے نہ مارنا، مجھ سے دور رہو۔ وہ بس ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ وہاج نے بے بسی سے اپنے بال جکڑے۔ اسے اب افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے یہ سب کالج میں ہی کیوں کیا۔ اسے کالج سے کہیں باہر لے کر جا کر انہیں مارنا چاہیے تھا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ فون تو ہو گیا تھا، اب بس اسے روحا کو سنبھالنا تھا۔ اس نے 2 قدم آگے کو لیے اور روحا کو دونوں بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ادھر دیکھو میری طرف، آنکھیں کھولو، کچھ نہیں ہوا، وہ دھاڑا۔ لیکن روحا نے اس کی گرفت اپنے بازو پر محسوس کی تو اس نے چیخ ماری، پلیز مجھے مت ہاتھ لگاؤ، مجھے مت مارو۔ روحا اس کی منت کرنے لگی، ساتھ گہرے سانس بھی لے رہی تھی۔ وہاج نے اس کی ایک تکڑاڑ پر اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا اور اس سے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، ادھر دیکھو میری طرف دیکھو، پیار سے کہا، جس پر روحا نے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے آنسو گالوں سے پھسل کر اس کے حجاب گیلا کر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں کھولتا دیکھ کر وہاج شاہ نے کہا، روحا کچھ بھی نہیں ہوا، جس پر روحا کی نظر جب پیچھے پڑی تو اس کے منہ سے بھیانک چیخ نکلی۔ وہاج نے اس کے اس ری ایکشن پر پیچھے دیکھا تو فرش خون سے بھرا ہوا تھا، جسے دیکھ کر وہ ایک بار پھر ڈر گئی۔ روحا کچھ بھی نہیں ہوا، ادھر نہ دیکھو، ادھر دیکھو میری طرف۔ تو روحا نے اس کے ہاتھ جھٹکے اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے سانس لیے۔ نہیں، تم قاتل ہو، دور رہو، جاؤ، مجھے ہاتھ مت لگانا پلیز۔ وہ ڈر رہی تھی۔ وہاج نے پھر اسے اپنے سامنے کیا، اس کے لمس پر وہ مزاحمت کرنے لگی، پیچھے ہو جاؤ، نفرت ہے مجھے تم سے،
نفرت ہے۔ روحا کو اس سے خون کی بو آ رہی تھی جسے محسوس کرتے ہوئے وہ اسے دھکے دے کر خود سے پیچھے کر رہی تھی۔ وہاج شاہ روحا کی چوٹی اس کے بالوں سے پکڑے، اس کی گرفت میں لے کر اس کے بال جکڑے اور اس کے منہ پر ہنکاڑا۔ نفرت ہے، تمہیں مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ نہیں نہیں، مجھ سے نفرت نہیں، تمہیں مجھ سے محبت کرنی پڑے گی۔ تم میرا عشق ہو، جنون ہو، تم مجھ سے کہہ رہی ہو تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ نہیں، کبھی نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تمہیں مجھ سے صرف محبت کرنی ہے، صرف محبت۔ بولو روحا۔ وہاج شاہ دھاڑا، اس کے بالوں پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ وہاج نے روحا کے بال سختی سے جکڑے، درد کے مارے روحا کی چیخ نکلی اور وہ سسک پڑی۔ وہاج کے کانوں میں بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی، وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ اس کا درد اور تڑپنا وہ نہیں دیکھ رہا تھا، وہ جو اس کے عشق میں پاگل بنا مارا مارا پھر رہا تھا، وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ وہاج شاہ جان نہ لے لے اس کی۔ وہاج کا رائٹ ہینڈ پہلے ہی باہر جا چکا تھا۔ روحا کو سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا، اس نے منہ کھولا اور گہرے سانس لینے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھیں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے لال انگارہ ہو گئی۔ وہاج شاہ غصے سے دیکھ رہا تھا، وہ جنونی ہو چکا تھا اور اس نے روحا شاہ کی گردن کے پیچھے سے بالوں کو جکڑا ہوا تھا۔ روحا نے ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور اپنا آپ چھڑوانا چاہا۔ وہاج شاہ کو اس کی مزاحمت پسند نہیں ہے، اس نے غصے سے اسے جھٹکے سے چھوڑا جس کے لیے وہ تیار نہیں تھی اور اس کے سر کو جھٹکا لگا۔ وہاج کے جھٹکے میں اتنی شدت تھی کہ اس کا سر چکرانے لگا اور وہ 2 قدم پیچھے ہو کر گری۔ اس کے فرش پر گرنے سے پہلے ہی وہاج نے اس کو بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ پن کیا جس سے روحا کی کمر بری طرح دیوار سے لگی اور درد کی ایک ٹیس اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اب بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ نفرت ہے مجھ سے؟ نہیں، تمہیں مجھ سے نفرت نہیں ہو سکتی۔ روحا شاہ، تمہیں مجھ سے محبت کرنی پڑے گی۔ محبت، سمجھی؟ بولو، کرو گی؟ بولو۔ وہاج شاہ کا چہرہ روحا کے چہرے کے بہت قریب تھا اور وہ اس پر دھاڑ رہا تھا۔ جاری ہے، لائک اور کمنٹ کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ اس ایپیسوڈ کا فرسٹ پارٹ ہے، سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ ہو جائے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔